اور یہ شمع جلانے کی بات کر رہے ہیں بٹو صاحب، تو شمع آپ لوگ بھی جلائیے، کہیں یہ نہ ہو کہ بڑی جل جائے اور سارا کچھ ہی فارغ ہو جائے تو سارا کچھ جلنے سے بہتر ہے آپ اپنی اپنی شمع جو ہے، جو طاقت بخشتی ہے، جو روشنی دیتی ہے، اس کو روشن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عجیب ہے محبت، یہ زمانہ جانتا ہے، نہ میں اس کی مانتا ہوں نہ وہ میری مانتا ہے۔ نور ٹاکس میں پھر سے خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت یہاں پہ ہیں وہ لیجنڈ ہیں پاکستان کے، وہ ہیرو ہیں پاکستان کے، وہ ینگ راوین ہیں۔ اولڈ راوین اپنے آپ کو نہیں مانتے لیکن وہ ینگ راوین ہیں، وہ ایک کپل ہے جو پاکستان کا مشہور ترین کپل ہے، جو عظیم ترین کپل ہے، اور آج بھی لوگ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری عوام ہیں، ان کو دیکھ کے محظوظ ہوتے ہیں، ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کے محظوظ ہوتے ہیں۔ ان کا نور پروجیکٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کا غریب عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے، آج ان سے باتیں کریں گے۔ تو نور ٹاکس میں پیرزادہ صاحب، عثمان پیرزادہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امجد، آپ نے تو بہت ساری میری تعریف کر دی جس کا شاید میں مستحق بھی نہیں ہوں، لیکن جو نور پروجیکٹ آپ ہی کی وجہ سے مجھے آپ لے کر آئے تھے یہاں پر، اور پھر آپ نے مجھے دکھایا اور بتایا کہ آپ کے کس طریقے سے آپ اپروچ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ اور ایک دیکھیے، انسان اپنے لیے تو بہت کچھ کرتا رہتا ہے، اور ہر وقت انسان جو ہے اس کی تگ و دو یہی رہتی ہے کہ اپنی زندگی کو کس طرح وہ بہتر بنائے، اپنے بچوں کی زندگی کو کس طرح بہتر بنائے۔ لیکن اس سے آگے سوچنا بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے بعد اپنے ملک کے بچوں کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں گے ایز این انڈیویجول۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیٹ سے بہت سارے پیسے نہیں دیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عقل دی ہے اور یہ فہم آپ کے پاس ہے کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے جس نے آگے چل کر اس ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے، اگر ان کی سٹنٹڈ گروتھس ہوئیں، اگر ان کی پراپر نرشمنٹ نہ ہوئی، نرشمنٹ باڈیلی اور نرشمنٹ مینٹلی وچ از ویری امپورٹنٹ، اور اگر ان کے پاس تعلیم نہ ہو تو ہم اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ بالکل، ہم وائپ آؤٹ کر دیے جائیں گے، لوگ بھول جائیں گے کبھی اس طرح کی بھی کوئی قوم تھی۔ تو قومیں جو ہیں وہ بنتی ہیں اپنی مشترکہ جو سوچ ہے آپ کی فار ڈیولپمنٹ آف دا مائنڈ، اور ڈیولپمنٹ آف دا مائنڈ جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہی آتا ہے۔ سو سب سے پہلی چیز جو نور پروجیکٹ کی مجھے جس نے انسپائر کیا وہ یہ تھا کہ آپ جن نادار بچوں کو، جن مارجنلائز سوسائٹیز میں جو رہتے ہیں، ان کو آپ کس طرح ان کی کفالت کر رہے ہیں، کس طرح ان کو ایک آنریبل طریقے سے یہاں پہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے، کس طریقے سے آنریبل طریقے سے چھوٹے بچوں کو آپ کھانا دیتے ہیں، دن میں میرے خیال ہے 2-3 دفعہ تو آپ ان کو کھانا دیتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ بچے دنیا میں یا اس ملک میں جو بھی چیزیں ہیں جن میں یوتھ انوالو ہوتی ہے، کہیں وہ اس میں پیچھے نہ رہ جائیں، خواہ وہ سپورٹس کا میدان ہو یا وہ ایجوکیشن کا میدان ہو، اس میں آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بہترین سپورٹس مین بھی بنیں، بہترین کھلاڑی بنیں، اور ایجوکیشن میں بھی اپنا نام پیدا کریں، اور ابو آل ایک آنیسٹ اور ایک ایجوکیٹڈ سٹیزن آف پاکستان بن کے ڈیولپ ہوں، اور آئندہ آنے والی زندگی میں جس طرح ان کی مدد کی گئی تھی وہ اور اپنے آنے والے بچوں کی مدد کریں گے۔ سو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹف ٹاسک تھی آپ لوگوں کے لیے، جو میں نے آپ کی دیکھی ہے جرنی اپ ٹل ٹوڈے کہ ہم اس دفتر میں بیٹھے ہیں۔ تب یہاں پہ بلڈنگ بھی نہیں تھی، بن رہی تھی جس وقت میں پہلی دفعہ آیا تھا ادھر۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہوتا ہے، کاروان جب چلنا شروع ہوتا ہے تو لوگ اس کے اندر جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ جو کاروان ہے وہ بڑھتے بڑھتے ایک ہیوج چیز بن جاتا ہے۔ ایسے عثمان بھائی، آپ کا تعلق آرٹ اینڈ کلچر سے ہے؟ جی، آرٹ اینڈ کلچر میں نے دیکھا ہے پیروز کیفے، پیروز پتلی تماشا ہاؤس، وہاں پہ تھیٹر، پھر فلم جو آپ نے فلمز کی پاکستان کے لیے، پھر آپ نے بے تحاشا ڈراماز کیے، آپ نے اسٹیج بھی کیا،
آپ نے پورا رنگین دور دیکھا. اب لاہور کے باسی ہیں, آپ نے لاہور کے مال روڈ کے اوپر بڑے بڑے, آپ کو یادیں ہیں آپ کی, آپ نے ایک دو مجھے قصے بھی سنائے. جب ہم بات کرتے ہیں ایک آپ بلیسڈ ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسے سے بھی نوازا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے بھی نوازا. آپ کی جو ایکٹر ہوتا ہے وہ, میں نے ایک دفعہ ایک شعر سنا تھا کہ ہر کسی کی آنکھ میں آ کر میں کتنے دکھ میں ہوں, ہر کسی کی آنکھ میں آ کر میں کتنے دکھ میں ہوں, مجھ کو رسوا کر دیا ان شہرتوں نے کیا دیا. کیا ایسا ہی ہے؟ اور پھر آپ کا جڑنا جو ہے, ایک ٹھیک ہے نور پروجیکٹ میں آپ نے دیکھا, لیکن ہر کوئی آ کے نہیں جڑتا. عثمان بھائی آپ کیسے, آپ ہارٹ فاؤنڈیشن, چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی آپ ہیں, آپ کی بیگم بھی ہیں, کیا چیز ہے جو کنیکٹ کر رہی ہے آپ کو؟ بچے بیسیکلی چلڈرن. میری ایکٹنگ تو اپنی جگہ پہ ایک طرف, رفیع پیر تھیٹر ورک شاپ نے جتنا بچوں کے ساتھ کام کیا ہے اور بچوں کی مینٹل ڈیولپمنٹ میں ہمارا بڑا کام رہا ہے, اور ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اپنے پروگرامز کے تھرو اپنی انٹرٹیننگ کیپیبلٹیز جو ہمارے پاس بچوں کے لیے ہیں, جس طرح پتلی تماشا ہے, کس طرح ہم پازیٹیوٹی کی طرف بچوں کو لا سکتے ہیں, کون سے وہ والے لیسنز اور میسیجز ہم ان کو دیں جو شاید اسکول میں لوگ بھول جاتے ہیں دینے. وہ کیریکلم میں انوالوڈ رہتے ہیں, لیکن کیریکلم کے بیونڈ ایک ایجوکیشن ہے جو کہ تعلیمی اداروں کی اپنی ایک وراثت میں ان کو ملی ہوتی ہے. وہ اگر آپ باہر دنیا کے ممالک میں ٹریول کریں جو کہ ایڈوانس کنٹریز ہیں, جنہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہوگی, یورپ کے بیشتر انگلینڈ لے لیں جو کہ ایجوکیشن کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے, جہاں پہ آکسفورڈ اور کیمبرج ہے. وہاں پہ آکسفورڈ اور کیمبرج کیوں ہے؟ وہاں پہ آکسفورڈ اور کیمبرج اس لیے ہے کہ وہاں پہ سوچا گیا, وہاں پہ دے ریئلائز کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از, تحقیق کرنا, سوچنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں, ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, آپ کا سب سے پہلے فریضہ یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں, آپ علم حاصل کریں تاکہ آپ بیونڈ جا سکیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دماغ دیا ہے, اس دماغ کو, دماغ از لائک اے مسل, اٹس لائک اے لائیو تھنکنگ مشین. تو جب تک آپ اس کو کام میں نہیں لائیں گے وہ تو پھر ٹھیک ہے, وہ تو دماغ تو بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے, بٹ ہاؤ آر یو تھنکنگ ان دیٹ مائنڈ, ہاؤ دیٹ مائنڈ اینڈ ہاؤ یور تھاٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ایک سوسائٹی کو وہ تمیز دیتا ہے جو کہ ایک ایڈوانس سوسائٹی کے پاس ہونی چاہیے. جو ہم تھے, آپ اگر پیچھے چلے جائیں تاریخ میں تو جو کریٹیوٹی اسلامک اسکالرز نے کی ہے, جو سائنٹیفک ریسرچ میڈیسن کے اندر جو ریسرچز ہوئی ہیں جو ہمارے اسلامک اسکالرز نے کی ہیں, ایک لمبی لائن ہے. انسان بولنا شروع کرتا ہے سائنٹسٹ, کیونکہ اس ٹائم پہ ایجوکیشن واز دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر فار مسلم. اس کے بعد اپنے غراض و مقاصد پورے کرنے کے لیے ہم بھی جانتے ہیں, تاریخ بتاتی ہے, تاریخ گواہ ہے کہ کس طریقے سے بادشاہوں کے تھاٹس کو یا ان کی سوچ کو صحیح کرنے کے لیے کس طریقے سے قانون بنائے گئے اور کس طریقے سے ان قوانین میں ایجوکیشن کو پیچھے دھکیلا گیا, کیونکہ سوچا یہ جاتا تھا کہ بادشاہ صاحب مصیبت میں آ جائیں گے اگر عوام جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو گیا. تو یہ نہیں سوچا گیا کہ عوام جب ایجوکیٹڈ ہوتا ہے تو ایک پورا ملک جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ میرے دل کے بہت قریب ہے جو ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, اینڈ آئی تھنک ہمارے ملک کے جو بھی بہت سارے مسائل اور پرابلمس ہیں وہ کون سے ملک کے نہیں ہوتے. ہمارے جو اکنامک پرابلمس ہیں یا ہمارے آئیڈینٹی کرائسس بہت بڑا ہے. ایک فریش نیا ملک ہے یہ, 77 سال ہو گئے ہیں. 75 اور 77 سال ملکوں کی زندگی کے اندر بہت چھوٹا عرصہ ہوتا ہے. اس میں عثمان بھائی میں یہ کہوں گا کہ آپ کے خاندان کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ کے دادا راوی ہیں؟ نہیں, دادا سے نہیں, پردادا سے. بالکل پردادا سے. پیر قمر الدین گریجویٹڈ 1968, مجھ سے 100 سال پہلے. میں 67 میں داخل ہوا تھا تو وہ 100 سال پہلے گریجویشن کر کے جا چکے تھے پردادا جی. اچھا, یہی چیز ہے آرٹ اینڈ کلچر کے اندر جو تعلیم ہے اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ باقی آئی ایم سوری ٹو سے مطلب بہت سارے آرٹسٹ ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسٹارٹنگ میری ایج میں 70s سے 80s 90s میں ہم نے بے تحاشا آرٹسٹ کبھی بھی ان کو
ان کے پیچھے کیونکہ ایجوکیشن نہیں تھی وہ فلرش نہیں کر سکے, وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو مقام آپ کی فیملی نے حاصل کیا. اچھا میرا سوال یہ ہے بیسیکلی کہ ایک اکیلا آدمی شاید کچھ نہیں کر سکتا. ایک ٹیم ہے جو جیسے ایک ٹیم میں ایک کھلاڑی ایک میچ جتا سکتا ہے, لیکن ٹیم ورک سے پورا میچ آپ جیت سکتے ہیں. نور پروجیکٹ کے اندر ہم آپ کی وساطت سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملینز اینڈ ملینز آف ویورز آپ کو جانتے ہیں, پاکستانی جانتے ہیں, انڈینز جانتے ہیں. اس وقت گورنمنٹ کیونکہ اکنامک کرائسس کے اندر ہے, ہم کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ وہ آئیں, اپنا حصہ ڈالیں. ہم نے بنیاد رکھ دی ہے یہاں پہ تعلیم کی بھی, ہم نے بھوکے کو کھانا کھلانے کی بھی, یتیم کا سہارا بننے کی بھی, لیگل ایڈ دینے کی بھی, ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کی بھی. میرے حساب سے عوام جو ہوتا ہے وہ کوئی لاکھ پتی کروڑ پتی لوگ نہیں ہوتے, صاحب حیثیت ہوتے ہیں, اپنی حیثیت کے مطابق سیلریڈ لوگ بھی ہیں. تو ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق اگر وہ ڈونیشن دے, کوئی شخص اگر 10 روپے دے سکتا ہے وہ 10 روپے کنٹریبیوٹ کرے, جو 100 روپے کر سکتا ہے وہ 100 روپے کر دے, جو 1000 روپے کر سکتا ہے 1000 روپے کر دے. اگر یہ والی چین آپ ڈیولپ کر لیں اور یہ سینس لوگوں کے اندر آ جائے. میں ایک ہمیشہ بات کہتا ہوں جس کا الٹا مطلب لے لیا جاتا ہے فنڈ ریزنگ کے لیے. یورپین ممالک, ایون کینیڈا, امریکہ تو نہیں خیر, کینیڈا بیکاز کینیڈا از اے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ, جرمنی, فرانس, برٹن خاص طور پہ یہ ٹاپ کنٹریز ہیں جن کے ایجوکیشن پروگرامز بڑے وسیع ہیں, جن کے اسپورٹس پروگرام اور کلچرل پروگرام بڑے وسیع ہیں. یعنی کہ برطانیہ کی کلچرل ناک جو ہے نیشنل تھیٹر آف برٹن ہے. جو نیشنل تھیٹر آف برٹن ہے اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, وہ گورنمنٹ اون کرتی ہے اس کی جتنی پروڈکٹ باہر نکلتی ہے, جتنا وہ کام کرتے ہیں وہ ان کی شان ہے. دس از ہاؤ دے سے اٹ. جیسے ہم نے سوچا سر, ہم نے سوچا کہ نور ٹاکس کی سبسکرائب کریں اس کو, یہ آپ کی ڈونیشن ہے, کیونکہ اب یوٹیوب آپ کو پیسے دے رہا ہے اور فورن ایکسچینج آ رہا ہے آپ کے ملک کے اندر. اچھا سر, اس میں ایک چیز بتائیں کہ اب ہمیں ظاہر جانتے ہوئے ملتے ہوئے نور پروجیکٹ آپ کو بھی 5 سال ہو گئے, 10 سال سے 12 سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. آپ بڑی دفعہ یہاں پہ آئے نور پروجیکٹ پہ, آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ کیوں ہمیں سپورٹ کریں؟ اس لیے کہ دیکھیں, جو آنکھ دیکھتی ہے, جو کان سنتا ہے, سامنے ہے. ایک تو وہ ہے نا مفروضے بنائے میں کہ یہ ہویا سی ادوں ہوئے گا, کل ہو جائے گا, تدوں سے کیتا سی. نو, آپ اس وقت آن لینڈ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. آپ کا کام جو ہے وہ مجھ کو نظر آ رہا ہے. مجھے یہاں پہ بچے پڑھتے ہوئے صحت مند بچے نظر آ رہے ہیں, ایک کانفیڈنس ان کے اندر نظر آ رہا ہے ان بچوں کے اندر. اور وہ یہ بچے سارے بیچارے اسی علاقے کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں اور گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. اگلے دن میں آپ کو اپنی ماسی کی بچوں کی ریکویسٹ کر رہا تھا, وہ اکیلی عورت ہے بیچاری, میاں اس کا عام لیبر ہے, وہ کوئی یعنی کہ پروفیشنلی ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ راج مزدور ہو یا فلانا ہو. ہی گوز اینڈ سٹس آن اے بس اسٹاپ ویٹنگ ٹو بی ہائرڈ فار دیٹ ڈے ایز اے آرڈنری مزدور پکنگ اپ تھنگس. اوکے, اس کو کبھی نوکری ملتی ہے, کبھی اس کو نوکری نہیں ملتی. وہ بیچاری عورت جو ہے وہ صبح سویرے سے ایک جگہ پہ کام کرتی ہے, اس کے بعد وہ آ کے میرے گھر کام کرتی ہے, پھر نکل کے کہیں اور کام کرتی ہے. سو ہو ول سپورٹ ہر. 4-5 بچے ہو گئے ہیں. اب ان کو ہم نے یہ بھی تمیز نہیں سکھائی کہ ایسے حالات کے اندر اتنے سارے بچے پیدا مت کریں. اب ان کے کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, آپ اسے مانگیں گے وہ آپ کو 100 بچہ دے دے گا. بھائی میرا مطلب ہے کہ آپ نے خود بھی تو دیکھنا ہے نا کہ آپ کی چادر کتنی پھیلائی جا سکتی ہے. سر 4 تو ایک نارمل ہے, 8 بچے ہیں. آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ اپنے نور پروجیکٹ میں ایک سیل ایسا بنائیں جدھر آپ فیملی گورننس کے بارے میں ان لوگوں کو, ان کی فیملی پلاننگ, فیملی گورننس, نئے شادی شدہ جوڑوں کو بلا کے سمجھائیں. ہم شروع کر رہے ہیں کہ بچے, آپ 2 بچے رکھو جن کو آپ کھلا سکو, جن کو آپ پلا سکو, جن کو آپ پہنا سکو, جن کا آپ خیال رکھ سکو, اور جو ایک ہیلتھی سوسائٹی کا فرد بنے. آپ کے پاس 5-6 بچے ہوں گے تو وہ دوسرے بچوں کا حساب کھا جائیں گے آپ سے. آپ کے پاس ایک وسائل کم ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے رئیس لوگ ہیں ان کے 2-2 بچے ہیں. ایگزیکٹلی. اور بیچارے جتنے اکنامکلی ڈپرائیوڈ لوگ ہیں انہوں نے لائن لگائی ہوئی ہے بچوں کی. جیسے مجھے امریکہ میں, سوری ٹو کٹ یو, مجھے امریکہ میں ایک صاحب ملے, وہ وہاں پہ اپنے بچوں کے لیے اسلامک اسکول ڈھونڈ رہے تھے. تو ہم یہاں پاکستان میں امریکن اسکول جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. تو یہ جو ایک ڈائلاما جو ہمارا ہے. اچھا ایک چیز اور میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ ہمارے جو ہاسپٹل ہے, کل آپ نے ایک بڑا اچھا کام کیا اور آئی واز سو ایکسائٹیڈ, سو ہیپی
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو درد دل دیا ہے آپ کو سوچنے کا ان لوگوں کے لیے، اور یہی وسیلہ ہے، یہ جہاد ہے جو اپنے ٹائم میں سے نکال کے، اپنے مصروف ترین دنوں میں سے نکال کے آپ یہاں پہ لوگوں کے لے کے آ رہے ہیں. مطلب آپ نے چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے فرحان صاحب کو یہاں لے کے آئے، ان کو دکھایا کہ ہم یہاں 60 بیڈ کا ایک نور میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل بنا رہے ہیں. آپ کو ہمارا ہاسپٹل دیکھ کے کیسا لگا آپ کو؟ ویری نائس، آئی ایم ویری امپریسڈ وتھ ایوری تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ. ہر چیز جو ہے وہ ایک سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے. یہاں پہ کوئی پٹھا سیدھا کام نہیں ہو رہا. الحمدللہ کہ آئی فائنڈ responsible people in various responsible departments, and they are doing the job as they are doing in multinational, which is a very healthy sign. بالکل ٹھیک ہے. صاحب نے جب بھی آپ کو بلایا آپ آئے. مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ شاید آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ آ جاتے ہیں، لیکن جب میں نے آپ کی مصروفیات دیکھی، آپ کے آن بورڈ آپ کے ڈراماز دیکھے، آپ 3 4 سیریل آپ کے آن ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ سر آپ جیسے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت ہے، عوام کو ضرورت ہے، کیونکہ آرٹ اینڈ کلچر کے بغیر آپ پتلی تماشا کو بھی گرو کریں. مجھے پتہ ہے گورنمنٹ اس میں بہت کم سپورٹ کرتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں یا پرائیویٹ پارٹنرز کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں ہے آرٹ اینڈ کلچر کو مزید فروغ دینے کے لیے؟ دیکھیے، ہم جب بچے تھے گورنمنٹ کالج گئے تھے، اکنامکس ایک سبجیکٹ تھا جو میرے دل سے تھا. آئی لوڈ اکنامکس، آئی ڈونٹ نو وائی بٹ آئی لوڈ اکنامکس. اس میں ہم نے ایک چیز پڑھی، شاید یہی وجہ تھی اکنامکس کو لائک کرنے کی بھی، وہ تھی کہ جس قوم کی جو اس کی نی جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے آپ بلڈنگ اٹھانا شروع کرتے ہیں، جس قوم کی نی کلچرلی اسٹرانگ نہیں ہے، جس کو اپنی روایات اور اپنی ٹریڈیشنز کا خیال نہیں ہے، جن کو who are not aware and who don't have culture, they can never rise as an economic power. Impossible. آپ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو دیکھیں کہ کتنا پیسہ وہ کلچر پہ اور اپنی شناخت پہ اور اپنی فولکلور پہ اور اپنی آباء و اجداد کی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں پہ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم عرب نہیں ہیں. میں عربی نہیں ہوں بھائی، میں اس خطے کا انسان ہوں. مجھے اس خطے کی قدر چاہیے. سب سے پہلے آپ مکے کے تصورات دکھانے شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو. اس لیے بھائی مکہ ہمارے دل میں ہے، گریٹ پلیس ٹو گو ٹو، ہمارے پرافٹ کی جگہ ہے، ہمارے مذہب کی بگننگ وہاں سے ہوئی ہے، بہت رسپیکٹ ہے. لیکن مسلمان تو پوری دنیا میں ہیں. مسلمان تو انڈونیشیا میں بھی ہیں، مسلمان پاکستان میں بھی ہیں، لیکن جو انڈونیشیا کا مسلمان ہے وہ پاکستانی مسلمان کی طرح نہ بات کرتا ہے، نہ روٹی اس طرح کھاتا ہے، نہ اس کے کپڑے ویسے ہیں، نہ اس کا کلائمیٹ ویسا ہے، نہ اس کا گھر کی چھت ویسی ہے، نہ اس کے بچے ویسے ہیں جیسے میں ہوں یا جیسے یہاں کے لوگ ہیں. یہ ہماری شناخت ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں جو چیز لنک کرتی ہے وہ ہمارا مذہب ہے. سو مذہب اور مذہبی ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اور علاقے کے بندے بن جائیں، عربوں جیسا لباس پہن لیں، وہ عربی وہ پہن لیں، وہ سارا جبہ شبہ، وہ ان کے جو آپ کا کلچر ہے اس کے مطابق اپنے کلچر کے مطابق دھوتی پہنے، اپنا کرتا پہنے آپ اپنے، کیونکہ ہر کلچر جو ہے وہ صرف ڈانس گانے کا نام نہیں ہے. کلچر ایک پوری لیونگ کا نام ہے. ایسے ہی ہے. آپ کا رہن سہن کا کلچر تو کلائمیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنی گرمی ہے، کتنی سردی اس جگہ میں پڑتی ہے. ہمارا ڈریس کیوں دھوتی ہے؟ بیکاز یہاں پہ گرمی بڑی پڑتی ہے، حبس بہت ہوتا ہے. کیوں پگ ہے؟ کیونکہ سورج ہے، آپ کو پگ پہننی پڑتی ہے. یو پروٹیکٹ. جیسے ٹھنڈے ملکوں میں گرم کوٹ پہننے پڑتے ہیں، جیسے گرم کوٹ پہنتے ہیں، وہاں پہ وہ ہیٹ پہنتے ہیں، کیپ پہنتے ہیں. میں بھی ہیٹ پہنتا ہوں کئی دفعہ، لیکن میں پگ نہیں پہنتا. بالکل ایک اپنی روایت کو ہم نے نہیں قائم رکھا. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پگ شگ پہن کے، ہم سولر ہیٹ پہن کے اسکول جایا کرتے تھے. تینوں یاد ہے تسی شاید ہماری پوری وہ سولر ہیٹ ہوتی تھی. انارکلی میں 2 دکانیں تھیں بڑی مخصوص جہاں پہ وہ سولر ہیٹ بنتی تھی. وہ آپ نے پرانی انگریزوں کی تصویریں دیکھی ہوں گی، اس میں وہ سولر ہیٹ کے بغیر وہ آپریٹ ہی نہیں کر سکتے تھے اس کلائمیٹ کے اندر. سو دوز تھنگس ور کریٹڈ اینڈ بیکیم اے پارٹ آف یور کلچر بیکاز آف دیئر ڈائر نیڈ
کہ ان کی ضرورت تھی اس ٹائم پہ. سو آئی تھنک کلچر از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. آپ کی زبان جو ہے، اب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 4-5 زبانوں سے سنوارا ہے. یہاں پہ بلوچی ہے، بروہی ہے، پشتو ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، پشتون خواہ میں پشتو بولی جاتی ہے. ان ساری زبانوں کے اپنے اپنے لوازم ہیں، ان کا اپنا لٹریچر ہے، ان کی اپنی داستانیں ہیں، ان کی اپنی پوئٹری ہے، ان کی اپنی فلسفی ہے. ہم نے ایک دوسرے کو سیلیبریٹ ہی نہیں آج تک کیا. اور میں نے آپ کے پیروز میں ان سب کو آتے دیکھا. جی بھی ہم اپنے فیسٹیول کے اندر ان ساری چیزوں کو کمبائن کرنا چاہتے تھے. دیٹس وائی ہم سندھ سے بہت سارے آرٹسٹ بلوچستان سے آتے تھے، تاکہ ہماری یوتھ اور ہمارے بچے جو ہیں دیکھیں کہ یہ کس طرح کا میوزک انسٹرومنٹ بجا رہا ہے. اگر میں یہ کہوں عثمان بھائی کہ اگر آپ آرٹ اینڈ کلچر کو فروغ نہیں دیں گے تو آپ دولے شاہ کی چوہیاں پیدا کر رہے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دولے شاہ کی چوہیاں مطلب دماغ کو سپریس کر رہے ہیں، دماغ کو چھوٹا کر رہے ہیں. دوسرا میں آخری بات جو کرنا چاہوں گا اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا کام ہوتا ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. گورنمنٹ از اے فیسیلیٹیٹر. اس کو آگے سے اس کام کو کام کرنے کے لیے پروفیشنلز چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک ایسا روایت شروع ہو چکی ہے چند بیوروکریٹس کی وجہ سے کہ وہ خود کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے وہ جو چیلے چپاٹے رکھے ہوئے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کام تو ہو جاتا ہے، حکومت کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ پیسہ بھی آتا ہے، لیکن وہ پیسہ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جاتا. جو کہ رائٹ کریٹرز ہیں ان کے پاس نہیں آتا. وہ بیچ میں ہی اتو صفائی کر دے، اتو بادشاہ سلامت آنے والے ہیں، اوپر سے صفائی کر دیں بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. ہمارا یہ والا کام ہے. ایڈ ہاک بیسس کے اوپر سارا پیسہ جو ہے حکومت کرتی ہے، دیتی ہے، لیکن وہ پیسہ بیوروکریسی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. لیکن عثمان بھائی ہم اور آپ مل کے سب چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلا. آپ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، تو ہم دونوں مل کے نا، میں چاہوں گا کہ آپ کیمرے میں دے کے پیغام دیں گے کہ نور پروجیکٹ کے لیے جو ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ابھی باتیں کی ہم نے، ہاسپٹل بنا رہے ہیں جو کہ فنش ہونے والا اگلے سال، ہمارا یہ آپ کا ٹریننگ سینٹر بن رہا ہے جہاں پہ 30 کورسز کروائے جائیں گے، ہمارا راشن پروگرام ہے، لیگل پروگرام ہے، ڈینٹل کلینک ہے، آرفن ہوم ہے، 4 دسترخوان ہے. یہ باقی بازوؤں کا ساتھ ملنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو پیغام آپ کا وہ، پھر نور ٹاکس کی سبسکرپشن جو ہے وہ بھی ڈونیشن ہے. تو میں چاہوں گا آپ کیمرے میں جی ہاں آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں، بیکاز دیٹ ول بی یور کنٹریبیوشن ٹورڈز نور پروجیکٹ. اور یہ شمع جلانے کی بات کر رہے ہیں وٹو صاحب، تو شمع آپ لوگ بھی جلائیے. کہیں یہ نہ ہو کہ بامبڑ ہی جل جائے اور سارا کچھ ہی فارغ ہو جائے. تو سارا کچھ جلنے سے بہتر ہے آپ اپنی شمع جو ہے، جو طاقت بخشتی ہے، جو روشنی دیتی ہے، اس کو روشن کریں. سر تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی. اب میرا آخری کہ انشاءاللہ تعالی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اپنے گھر کو ہم صاف کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب ہمارا گھر صاف ہوگا پھر ہم اگلی طرف جائیں گے. اور آپ سب مل کے جب یہ کام کریں گے تو یہ پاکستان سب سرسبز بھی ہوگا، خوبصورت بھی ہوگا اور پھلے پھولے گا بھی. بہت شکریہ عثمان بھائی. اگین تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ ہیونگ اے ٹاک.